السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سلام کرنے کی سنتیں اور آداب۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل نے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنتیں بدقسمت سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض، کیا حال ہے، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت ہے، اور رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائے، ٹاٹا وغیرہ کہنے کی بجائے سلام کریں۔ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر اللہ حافظ کہہ دے تو حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرو۔ دیکھا، اپنے سلام کرنے کا حکم ہمیں خود پروردگار فرما رہا ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، اور وہی کہہ دو۔ ملائکہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے جو ان کے پاس آ کر بولے سلام؟ کہا سلام۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی بحکم خداوند اللہ کے معصوم فرشتوں کو سلام کیا، لہٰذا سلام کرنا یہ ہمارے جد اعلیٰ کی ہی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا، جاؤ اور فرشتوں سے کہ اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو، اور غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے رحمۃ اللہ کے الفاظ زائد کہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہنے پر فرشتوں نے جواباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا ہے۔ سلام اللہ عز و جل کا نام ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب تم سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی جواب لوٹا دو۔ عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم ہی سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سلام کے دوسرے بھی بعض صحیح صیغے ہیں۔ مثلاً کوئی آ کر صرف کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے، اور سلام کا جواب بھی سلام کہہ دیا، یا السلام علیکم ہی کہہ دیا، یا صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب ہو گیا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمانوں، خیال رکھنا کہ تم میں سے وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی، اور جو وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے۔ اور قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم اس وقت تک جنت میں ہرگز داخل نہ ہونے پاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ رکھو گے۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ محبت کا جذبہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث بالا کو غور سے پڑھیے۔ پچھلی تو وہ قومیں بغض و حسد کی لعنت کی سبب تباہ ہو گئی،
مگر ہم اس مرض کے شدت میں مبتلا ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے عذاب کا شکار نہیں ہو رہے۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بغض و حسد کی آفت کہیں ہماری آخرت برباد نہ کر دے۔ لہٰذا آپس میں محبت و اخوت کا جذبہ بیدار کیجیے اور محبت بڑھانے کے لیے سلام کو عام کیجیے۔ سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایک چیز نہ بتاؤ جس پر تمہیں عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ہر اسلامی بھائی کو سلام کرو، خواہ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جیسا کہ اسلام کی سب سے بہترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہو سکے تو جب بس میں سوار ہو، کسی اسپتال میں جانا پڑ جائے، کسی ہوٹل میں داخل ہو جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں مسلمان اکٹھا ہو، سلام کر دیا کر۔ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں مگر ان کے فوائد و ثمرات بہت ہی زیادہ ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان خصوصاً بازار وغیرہ میں اسی لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کر کے ثواب کمائیں۔ بازار میں صرف سلام کی غرض سے جانا صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت طفیل بن ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس گزرتے تو اس کو سلام کہتے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے عرض کیا، بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مگر میری گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے پاس تشریف رکھ کے ہم باتیں کریں گے۔ فرمایا، اے بڑے پیٹ والے! طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا۔ ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم دن میں پہلی بار جب اپنے اسلامی بھائی سے ملے تو سلام کر لیں، اور یہ سلام دن بھر کے لیے کافی ہو جائے ایسا نہیں، بلکہ دن میں جتنی بار بھی ملاقات کرے ہر بار سلام کرنا سنت ہے۔ بلکہ دونوں جا رہے ہوں، دونوں کے بیچ میں کوئی ستون حائل ہو، بار بار دوسرا کمرے میں جاتے رہیں تو جب واپس آئیں گے تو سلام کرنا سنت ہے، خواہ 1000 بار ایسا کرنا پڑے۔ درمیان میں ستون وغیرہ حائل ہو جائے تو پھر ملے تو سلام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے، اور اگر درمیان میں درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائے تو پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ بدقسمتی سے فی زمانہ سلام کرنے کی سنت ہی ہم نے چھوڑ دی ہے، تو اب بار بار سلام کون کریں گا؟ چلیے اب جاگ جائیے، جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، آج سے معلومات ہو گئی، ہو سکے آج ہی سے بار بار سلام کرنے کی سنت کو ادا کر دیجیے اور دونوں ہاتھوں سے ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ بڑا چھوٹے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، تھوڑے زیادہ کو اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کرے، جیسا کہ کون سلام میں پہل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرو چھوٹا بڑے پر اور چلنے والا بیٹھنے والے پر، تھوڑا زیادہ پر۔ عاجزی یہی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے، اگلے کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ مجھ سے عمر میں یا مقام میں چھوٹا ہے اس لیے پہلے وہ سلام کرے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے، ان کو سلام فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر منکسر المزاج
ہے کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کی پہل کرنے کا انتظار کیے بغیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی والی سنت پہلے سلام کرنا ادا کر لیا کرے۔ کوئی کسی دوسرے کا سلام لائے تو جواب کس طرح دے؟ حضرت غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے بتایا میرے والد صاحب نے میرے دادا جان سے روایت بیان کی، مجھ کو میرے والد ماجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر۔ اس نے کہا میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں، اور میں نے عرض کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو۔ جب کوئی کسی کا سلام لائے تو اس طرح جواب دے علیک و علیہ السلام، یعنی تجھ پر اور اس پر بھی سلام ہو۔ اس حدیث پاک میں ہمیں درس ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات اور عشاء کے زائرین مدینے کی معرفت سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ سلام شوق کہہ دینا ادب سے ہم غریبوں کا، تم اے حاجیو جب گنبد خضرا نظر آئے۔ آج کل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے فلاں کو سلام کہہ دینا تو وہ جھٹ خود ہی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ بھائی آپ کو کب سلام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو امانت سونپی جا رہی ہے کہ سلام پہنچا دینا، لہٰذا آپ سلام پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں تو ہاں کر دیجئے، اس سے سلام پہنچانا آپ پر واجب ہو جائیں گا، اور آپ پہنچا دیں گے تو ثواب ملیں گا، اور اگر نہ پہنچایا تو گنہگار ہوں گے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے۔ حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان البحیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔